میں سی ٹیٹ اردو پیڈاگوجی کے حوالے سے اہم سوال جواب پیش کر رہی ہوں۔ یہ ایک نوٹس کی صورت میں ہے، آپ بھی اس طرح کے نوٹس بنائیں جو پی وائی کیوز ہیں، مطلب پی وائی کیوز لگانے سے بہت پریویس ایئر کوشچنس پیپر جو ہے ہمیں لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے بھی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے سوال جو ہے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ سی ٹیٹ اردو پیڈاگوجی کے کچھ پریویس ایئر کوشچنس پیپر سے بنائے ہوئے نوٹس ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو پہلا سوال ہے کہ استاد جو ہے طلبہ کی گزشتہ ایک ماہ کی تحریری غلطیوں کو یکجا کرتا ہے۔ ایک استاد ہے جو اپنے شاگرد کی، اپنے طالب علم کی گزشتہ یعنی گزر گیا جو پچھلا مہینہ جو گزرا ہے، اس پورے مہینے کی بچے کی تحریری غلطیوں کو یکجا کیا ہے، اور طلبہ کو بغیر بتائے ہوئے کہ یہ غلطیاں کس کس نے کی ہیں وہ ان پر بحث کے لیے ایک سیشن منعقد کرتا ہے۔ استاد کے اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ ایک معلم ہے جو اپنے طالب علم کی تحریری غلطیوں کو یکجا کرتا ہے، پچھلے ایک مہینے کی غلطیوں کو، اور ان بچوں کو بتائے بغیر ہی ایک سیشن منعقد کرتا ہے اور اس پر بحث کرتا ہے۔ تو اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ غلطیوں کا تجزیہ، فیڈ بیک کی فراہمی، تحریر کا تعین قد، یا پورے کلاس پر مشتمل بحث؟ سوچیے اور جواب دیجیے اس کا۔ تو اس کا ہوگا دوسرا والا آپشن درست ہوگا، سیکنڈ والا، فیڈ بیک کی فراہمی۔ اس کا صحیح آنسر ہے فیڈ بیک کی فراہمی۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ تعمیری نقطۂ نظر کے مطابق طلبہ میں درج ذیل میں سے کس کو فروغ نہیں دیا جانا چاہیے؟ تعمیری نقطۂ نظر کے مطابق طلبہ میں درج ذیل میں سے کس کو فروغ نہیں دیا جانا چاہیے؟ سابقہ معلومات سے جوڑ کر علم کی تشکیل، آپسی تعاون، مسائل حل کرنے کی صلاحیت، یا یاد کرنا؟ تو سی ٹیٹ کے ایگزام میں جو پیڈاگوجی کے سوال ہوتے ہیں اس میں ہمیں سب سے جو ہوتا ہے ہم نیگیٹو پوائنٹ کو دیکھ لینا رہتا ہے۔ جو نیگیٹو پوائنٹ ہوتے ہیں بچوں کے حساب سے تو وہ ہمارا آنسر نہیں ہوگا۔ تو اس میں سب سے آپ کو جو ہے مناسب جواب کیا لگ رہا ہے کہ تعمیری نقطۂ نظر سے جو ہے طلبہ میں مندرجہ ذیل میں سے کس کو فروغ نہیں دیا جانا چاہیے؟ تو کس کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے؟ تو سابقہ معلومات سے جوڑ کر علم کی تشکیل، جو بچے کی پریویس نالج ہوتی ہے، پہلے سے جو بچوں کو معلومات ہوتی ہے اسے جوڑ کر جو ہے علم دینا، یا آپسی تو یہ ہمیں پازیٹیو پوائنٹ لگ رہا ہے۔ آپسی تعاون یعنی مل جل کر کے، تو یہ بھی پازیٹیو پوائنٹ لگ رہا ہے۔ تیسرا آپشن ہے مسائل حل کرنے کی صلاحیت۔ مسائل حل کرنے کی صلاحیت، تو یہ بھی پازیٹیو پوائنٹ لگ رہا ہے کہ بچے میں مسائل کسی بھی پرابلم کا سولیوشن ڈھونڈنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ چوتھا آپشن جو ہے یاد کرنا یعنی میمورائز کرنا، تو یہ تھوڑا نیگیٹو پوائنٹ لگ رہا ہے، تو اس لیے ہمارا جو جواب ہوگا وہ چوتھا آپشن ہوگا، یاد کرنا۔ چوتھا آپشن جو ہے ہمارا درست ہوگا۔ چوتھا آپشن درست ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ زبان کی اخذی مہارتیں کون کون سی ہیں؟ پڑھنا اور لکھنا، سننا اور بولنا، سننا اور پڑھنا، بولنا اور لکھنا۔ اخذی مہارت، زبان کی اخذی مہارت، تو زبان کی جو مہارت ہوتی ہیں وہ 4 اسکلس ہوتی ہیں۔ جب کوئی بھی انسان جب سنتا ہے کسی چیز کو تب وہ بولنا سیکھتا ہے، اور جب وہ پڑھتا ہے تو لکھنا سیکھتا ہے۔ تو جو ہے ہم جب سنیں گے تو بولیں گے، پہلے پڑھیں گے تب لکھیں گے۔ تو اخذ جیسے سننا، پہلے ہم سنیں گے، سننا اور پڑھنا جو ہے یہ اخذ کیا ہے ہم نے۔ سننا جو ہے، سننا ایک اخذ کرنا ہوتا ہے یعنی لسننگ، اور پڑھنا یعنی ریڈنگ، یہ اخذی مہارتیں ہیں۔ تو تیسرا آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ زبان کی تدریس کا کون سا طریقہ مادری زبان کی مداخلت استعمال کیے بغیر دوسری زبان سکھانے پر زور دیتا ہے؟ 2 لسانی طریقہ، ترجمہ کا طریقہ،
قواعد اور ترجمہ کا طریقہ یا راست طریقہ؟ تو زبان کی تدریس کا کون سا طریقہ مادری زبان یعنی مدر ٹنگ جو ہوتی ہے اس کی مداخلت کو استعمال کیے بغیر دوسری زبان سکھانے پر زور دیتا ہے؟ تو وہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ تو وہ راست طریقہ، چوتھا والا جو آپشن ہے ہمارا درست ہوگا۔ ہمارا کی وقوفی ترقی اور زبان رد عمل اور نقل کے عمل سے مربوط ہوتی ہے، فرد زبان میں مہارت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، ترقی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ ثقافت اور بچہ جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے اس سے کافی مربوط ہوتی ہے۔ تو بچوں کی جو وقوفی ترقی ہوتی ہے یہ اس کا جو صحیح جواب ہے یہ ثقافت اور بچہ جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے اس سے کافی مربوط ہوتی ہے۔ تو اس کا چوتھا والا جو آپشن ہے وہ درست ہوگا، چوتھا والا آپشن۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، بچوں کو اچھا قاری بنانے کے لیے ان میں لفظیات کو فروغ دینا ایک اچھا عمل ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون لفظیات کو فروغ دینے کے بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ طلبہ متضاد مترادف الفاظ کی طویل فہرست کو یاد کرتے ہیں، طلبہ کا جب کسی نئے لفظ سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ لغت دیکھتے ہیں، طلبہ متن میں مستعمل مشکل الفاظ کو نشان زد کرتے ہیں اور ان کا جملوں میں استعمال کرتے ہیں، یا طلبہ نئے الفاظ کے معنی کے قیاس کے لیے سیاق کو بروئے کار لانا سیکھتے ہیں۔ تو بچوں کو اچھا قاری بنانے کے لیے ان میں لفظیات کو فروغ دینا ایک اچھا عمل ہے۔ تو مندرجہ ذیل میں سے کون لفظیات کو فروغ دینے کی بہترین حکمت عملی ہے؟ تو آپ سوچئے اور پڑھیے آپشن کو اور بتائیے کون سا صحیح ہو سکتا ہے۔ تو چوتھا والا جو ہے ہمیں صحیح لگ رہا ہے کہ طلبہ جو ہے نئے الفاظ کے معنی کے قیاس کے لیے سیاق کو بروئے کار لانا سیکھتے ہیں، چوتھا آپشن جو ہے صحیح ہوگا۔ کل لسانی طریقہ کیا ہے؟ معنی پر مبنی، مہارت میں مبنی یا آوازوں کی آمیزش پر مبنی؟ تو کل لسانی طریقہ جو ہے وہ معنی پر مبنی ہوتا ہے۔ سیکھنے کا سماجی تعمیراتی نظریہ کس چیز کی وکالت کرتا ہے؟ سیکھنے کا سماجی تعمیراتی نظریہ کس چیز کی وکالت کرتا ہے؟ سیکھنے والے غیر فعال طور پر دوسروں سے علم حاصل کرتے ہیں، سیکھنے والے فعال طور پر علم کی تشکیل کرتے ہیں، لیکچر اور تشریح سے مؤثر آموزش کیا جا سکتا ہے، یا مؤثر تعلیم اعادہ کرنے اور دہرانے کے عمل سے ہوتی ہے۔ تو سیکھنے کا سماجی تعمیراتی نظریہ جو ہے وہ وکالت کرتا ہے سیکھنے والے فعال طور پر علم کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو دوسرا آپشن جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے کہ انسانی دماغ میں زبان کے حصول کا سامان پہلے سے موجود ہے جس کے ذریعے ماحول میں موجود زبانیں حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ انسانی دماغ میں زبان کے حصول یعنی زبان کو حاصل کرنے اخذ کرنے کا سامان پہلے سے موجود ہے جس کے ذریعے ماحول میں موجود زبانیں حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ بیان کس کا ہے یعنی یہ قول کس کا ہے؟ تو پاولو کا ہے، جین پیاجے کا ہے، چومسکی کا، نوم چومسکی کا ہے، یا وائیگوتسکی کا ہے؟ تو یہ چومسکی جو ہے، نوم چومسکی، ان کے حساب سے ایک انسانی دماغ میں زبان کے حصول کا سامان جو ہے وہ پہلے سے موجود رہتا ہے۔ اسی طرح کا دوسرا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں، یہی بات جو دوسرے لفظوں میں کہی گئی ہے جو پریویس ایئر کوشچن میں پوچھا گیا ہے۔ 10واں سوال ہے کہ بچے زبان سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ 9واں سوال اور 10واں سوال دونوں سیم ہی ہے، بس اس کے لینگویج جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے کہ بچے اس میں ہے اوپر جو ہے 9واں سوال 9th والا کوشچن انسانی دماغ میں زبان کے حصول کا سامان پہلے سے موجود ہوتا ہے، اسی کو دوسرے لفظوں میں یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ بچے زبان سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ پاولو کا، چومسکی کا، وائیگوتسکی کا، یا جین پیاجے کا؟ تو بچے جو ہے وہ زبان سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، یہ نظریہ جو ہے نوم چومسکی کا ہے۔ تو یہ والا اس کا جو ہے دوسرا آپشن جو ہے وہ صحیح ہوگا، نوم چومسکی۔ اگلا سوال ہے مادری زبان سیکھنے کے دوران زبان کے حصول کا فطری عمل مادری زبان سیکھنے کے دوران زبان کے حصول کے فطری عمل کا بنیادی اصول درج ذیل میں سے کون سا نہیں ہے؟ نہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ درج ذیل میں سے نہیں ہے۔ نہیں سوال، ان چیزوں کو بہت دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے ایگزام میں، نہیں تو بہت جو ہے سوال غلط ہو جاتا ہے۔
मादरी ज़बान सीखने के दौरान ज़बान के हुसूल के फ़ितरी अमल का बुनियादी उसूल दर्ज झील में से कौन सा नहीं है? ज़बान की सभी महारतें एक दूसरे से मरबूत होती हैं। बच्चा अपनी मादरी ज़बान कुदरती तौर पर सीखता है। रटने और हिफ्ज़ करने के बजाय तसव्वुराती तफ़हीम पर ज़ोर देना चाहिए। या माहौल में बोली जाने वाली दूसरी ज़बानों के साथ आमोज़िश की कोई मुताबिकत नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है, ज़बान की सभी महारतें एक दूसरे से मरबूत है, यह पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये होगा, बच्चा अपनी मादरी ज़बान कुदरती तौर पर सीखता है, तो ये भी जो है उसके उसूल में है। रटने और हिफ्ज़ करने के बजाय तसव्वुराती, यानी रटने और हिफ्ज़ नहीं कराना है बल्कि तसव्वुराती तफ़हीम पर ज़ोर देना है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा ऑप्शन जो है, माहौल में बोली जाने वाली दूसरी ज़बानों के साथ आमोज़िश की कोई मुताबिकत नहीं है, तो ये जो है नेगेटिव पॉइंट है कि माहौल में बोली जाने वाली दूसरी ज़बानों के साथ सीखने की कोई मुताबिकत नहीं है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। अगला सवाल है कि पहली ज़बान का हुसूल दूसरी ज़बान यानी अंग्रेज़ी से निस्बतन आसान है। पहली ज़बान का हुसूल दूसरी ज़बान यानी कि अंग्रेज़ी से निस्बतन आसान है क्योंकि अंग्रेज़ी एक पेचीदा ज़बान है। दूसरा ऑप्शन है कि अंग्रेज़ी गैर मुल्की ज़बान है। या तीसरा ऑप्शन है कि हमें अपनी पहली ज़बान सीखने के बेहतर मौक़े मिलते हैं। या पहली ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही होगा कि हमें अपनी पहली ज़बान सीखने के बेहतर मौक़े मिलते हैं। सवाल नंबर 13 है, 13वां सवाल है कि दूसरी ज़बान के इक्तिसाब का नज़रिया किसने पेश किया? दूसरी ज़बान के इक्तिसाब का नज़रिया किसने पेश किया? स्टीफन क्रिशन ने, जीन पियाजे ने, चॉम्स्की ने या वाइगोत्स्की ने? तो दूसरी ज़बान के इक्तिसाब का नज़रिया जो है स्टीफन क्रिशन ने पेश किया था। चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे पैदाइशी एतबार से ज़ुबान सीखने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि वो डैश दिया हुआ है, किस चीज़ की सलाहियत रखते हैं? तो ऑप्शन में देखना है, आलिमी लफ्ज़ियात की, आलिमी क़वाइद की, आलिमी साख्त की या आलमी बोली की। तो नोम चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे पैदाइशी एतबार से ज़ुबान सीखने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि वो आलमी क़वाइद की, यानी दूसरा वाला ऑप्शन जो है आलमी क़वाइद की सलाहियत रखते हैं, आलमी क़वाइद की सलाहियत रखते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा डिस्ग्राफिया के बारे में दुरुस्त नहीं है? कौन सा दुरुस्त नहीं है? 3 सही होंगे, एक जो है वो नादुरुस्त होगा। तो वो देखना है, ये आमोज़गार के मबसूत अंदाज़ में लिखने की महारत को मुतासिर करता है, तो ये सही है कि डिस्ग्राफिया में जो है वो लिखने की दुश्वारी होती है। दूसरा ऑप्शन है कि ये हुरूफ, आदाद या कागज़ पर लफ्ज़ों को मुनज़्ज़म करने में मुख़ल होता है, तो ये भी सही है। ये कुल हुर्की महारतों और मंतकी सोच को मुतासिर करता है, तो ये मंतकी सोच दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है कि ये नाक़िस हिजे और ख़राब तहरीर वग़ैरह का सबब बनता है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो डिस्ग्राफिया के हवाले से सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है कि ये हुर्की महारतों और मंतकी सोच को मुतासिर करता है, तो ये नहीं होगा। तो तीसरा वाला जो है ऑप्शन वो सही होगा। अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी क्लासरूम में बाएतबार नौयत कसीर लिसानी होते हैं। हिंदुस्तानी क्लासरूम बाएतबार नौयत कसीर लिसानी यानी मल्टीलिंगुअल होते हैं, उसे एक माखिज़ के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। जो मल्टीलिंगुअल यानी कई ज़ुबान आता है, जो कई ज़ुबान बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। किस तरह से? हर बच्चा एक ही अंदाज़ में सीख सके, बच्चे मुख्तलिफ़ ज़बानों से आगाह होते हैं, उस्ताद मुख्तलिफ़ ज़बानों में महारत को फ़रोग़ देता है, या हर बच्चे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और क़बूलियत हो। तो हिंदुस्तानी क्लासरूम बाएतबार नौयत कसीर लिसानी होते हैं, उसे एक माखज़ के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हर बच्चे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और क़बूलियत हो, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा कि हर बच्चे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और क़बूलियत हो। अगला सवाल है, दूसरे जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है और गाना गाते हुए सर, कंधे, टखने और अंगूठे को गाना गाते हुए उन जिस्मानी अज़ा को भी छूता है। उस्ताद किस हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है?
یعنی ایک طالب علم ہے دوسری جماعت کا جو گانا گاتا ہے اور سر، کندھے، ٹخنے اور انگوٹھے کو گانا گاتے ہوئے ان اعضاء کو جسمانی اعضاء کو بھی چھوتا ہے، استاد کس حکمت عملی سے انہیں پڑھا رہا ہے؟ تو کل جسمانی رد عمل، استفائیت پسندی، سماعی لسانی یا ترسیلی زبان کی تدریس۔ تو استاد جو ہے کل جسمانی رد عمل کی عمل سے پڑھا رہا ہے، کل جسمانی رد عمل، پہلا والا آپشن صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ استاد زبان کے آموزگاروں کی سننے کی مہارت کو فروغ دے سکتا ہے۔ استاد زبان کے آموزگاروں کو سننے کی مہارت کو فروغ دے سکتا ہے آموزگاروں کے لیے ایسے مواقع فراہم کر کے جہاں وہ مختلف ماخذ اور لوگوں کو سن سکے اور سننے کی سرگرمی میں شامل ہوں، جو بھی وہ خاموشی سے سن رہے ہوں انہیں وہ سننے دینا، یا تیسرا آپشن ہے کہ کلاس روم کے اندر اور باہر آموزگاروں کے ساتھ مستقل بات چیت کر کے، یا چوتھا والا آپشن ہے کہ زبان کی دوسری مہارتوں کے علاوہ صرف سننے کی مہارتوں پر توجہ مرکوز کر کے۔ تو پہلا والا جو آپشن ہے کہ آموزگاروں کے لیے ایسے مواقع فراہم کر کے جہاں وہ مختلف ماخذ اور لوگوں کو سن سکیں اور سننے کی سرگرمی میں شامل ہوں۔ اگلا سوال ہے کہ پرنسپل زبان کے استاد سے نئے سیشن کے لیے نصابی کتابوں اور دوسرے ماخذ کے انتخاب کے لیے کہتا ہے۔ مواد کے انتخاب کے دوران کون غیر مناسب و غیر موزوں ہے؟ یعنی ایک پرنسپل ہے اسکول کا، وہ زبان کے استاد سے نئے سیشن کے لیے، یعنی اگلا جو سیشن ہونے والا ہے اس کے لیے نصابی کتابوں یعنی کورس کو دوسرے ماخذ کے انتخاب کے لیے کہتا ہے۔ تو مواد کا جو انتخاب کریں گے وہ ٹیچر، تو اس دوران کون سے غیر مناسب اور غیر موزوں جو ہے اس کا چناؤ نہیں کریں گے۔ تو طلبہ کی سطح، تصوراتی پیچیدگی اور مواد کی ضخامت، آموزشی ضرورت اور بچوں کو معلوم زبان، یا مندرجہ بالا سبھی۔ تو طلبہ کی سطح کے مطابق تو مواد ہونا ہی ہے، اور آموزشی تیسرا آپشن ہے، آموزشی ضرورت اور بچوں کو معلوم زبان، تو یہ بھی ہوگا۔ تصوراتی پیچیدگی اور مواد کی جو ضخامت ہے وہ ایک مواد میں نہیں ہونا چاہیے، ایک نصابی کتابوں کو مرتب کرنے میں اس کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، تصوراتی پیچیدگی اور مواد کی ضخامت۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ دوسرا والا آپشن صحیح ہوگا کہ پرنسپل زبان کے استاد سے نئے سیشن کے لیے نصابی کتابوں اور دوسرے ماخذ کے انتخاب کے لیے کہتا ہے۔ تو مواد کے انتخاب کے دوران استاد جو ہے وہ کون سا غیر مناسب اور غیر موزوں کا انتخاب نہیں کرے گا۔ تو تصوراتی پیچیدگی یعنی کوئی کانسیپٹ ہے اس میں بہت پیچیدگی ہو، کمپلیکیشن ہو، یا مواد کی جو ضخامت یعنی ضخیم ہو، تو اس کا وہ انتخاب نہیں کرے گا۔ اگلا سوال ہے دعویٰ اور دلیل والا سوال ہے کہ دعویٰ ہے کہ زبان کی کلاس میں زبان کے استاد کو کلاس میں بچوں کی زبان کو عزت دینی چاہیے، یعنی ایک کلاس میں زبان کی کلاس ہے، اس میں جو زبان کا استاد ہے ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ بچے جو اپنی زبان لے کر آتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ تو یہ دعویٰ ہے، اور دلیل ہے کہ کثیر لسانیات کلاس میں رکاوٹ بنتی ہے، یعنی ایک کلاس میں 10 بچے اگر آ رہے ہیں تو وہ 10 بچوں کی الگ الگ زبان ہوتی ہے، تو وہ ملٹی لنگول کہلاتا ہے، الگ الگ زبانیں، کثیر لسانیات۔ تو کیا کثیر لسانیت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی کلاس میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ جو کثیر لسانیات ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دوسری زبان سمجھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں۔ تو زبان کی کلاس میں زبان کے استاد کو کلاس میں بچوں کی زبان کو عزت دینی چاہیے، تو دعویٰ صحیح ہے، لیکن دلیل جو ہے وہ غلط ہے۔ تو تیسرا والا آپشن جو ہے وہ صحیح ہوگا کہ دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون کلاس روم میں زبان کے آموزگار کے لیے ماخذ نہیں ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے کون کلاس روم میں زبان کے آموزگار کے لیے ماخذ نہیں ہے؟ کلاس روم کے کام، دیواروں میں لکھے الفاظ، ریڈنگ کارنر، کلاس روم کی لائبریری۔ تو درج ذیل میں سے کلاس روم میں زبان کے آموزگار کے لیے جو ماخذ یعنی سورسز ہیں، ذرائع ہیں، تو وہ دیواروں میں جو لکھے الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی ماخذ ہوتے ہیں، اسے بھی بچے پڑھ کر کے دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ ریڈنگ کارنر جو بنا ہوا ہوتا ہے کلاس روم میں وہ بھی ماخذ ہوتے ہیں۔ کلاس روم کی جو لائبریری ہوتی ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ سیکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تینوں جو ہے دوسرا والا آپشن، تیسرا والا اور چوتھا والا جو آپشن ہے وہ معاون ثابت ہوتے ہیں سیکھنے کے عمل میں، لیکن کلاس روم کے جو کام ہیں وہ ماخذ نہیں ہے، وہ کام الگ چیز ہو گیا، ماخذ نہیں ہوگا۔ تو پہلا والا جو ہے آپشن یہ درست ہوگا۔
اگلا سوال ہے کہ ایک استاد طلبہ سے فعل کو متعارف کرانے کے لیے درج ذیل سرگرمیاں کرنے کو کہتا ہے، جیسے اپنے ہاتھ دھو کر آؤ، بچے ہیں ان کو کہتا ہے اپنے ہاتھ دھو کر آؤ، پھر کہتا ہے اپنا چہرہ دھو لو، پھر اپنے بالوں میں کنگھی کر لو۔ تو یہ اس طرح کا عمل کرواتا ہے ایک استاد۔ تو اس عمل کے ذریعے استاد کیا کرا رہا ہے؟ کل جسمانی رد عمل، کام پر مبنی طریقہ کار، استقرائی طریقہ کار یا استخراجی طریقہ کار۔ تو استاد جو ہے یہ کل جسمانی رد عمل کرا رہا ہے بچوں سے، کل جسمانی رد عمل۔ پہلا والا آپشن درست ہوگا کہ کل جسمانی رد عمل کروا رہا ہے ایک استاد بچوں سے۔ اگلا سوال ہے کہ استاد پہلے طلبہ کو افعال کے اصول سمجھاتا ہے اور پھر ان سے فعل، ماضی، حال اور مستقبل کے جملے بنانے کے لیے کہتا ہے۔ وہ ڈیش کس پر عمل کرتا ہے؟ یعنی ایک استاد ہے، ایک معلم ہے، وہ اپنے طالب علم کو افعال کے اصول سمجھاتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ فعل کیا ہے یعنی افعال کیا ہے، اس کے اصول جو ہے وہ سمجھا دیتا ہے بچوں کو، اور پھر اس سے فعل، ماضی اور حال اور مستقبل کے جملے بنانے کے لیے کہتا ہے۔ پہلے وہ رول سمجھا دیتا ہے، اصول بتا دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اس کے جملے بنا۔ تو استاد کیا کر رہا ہے یعنی کون سا طریقہ اپنا رہا ہے؟ کل جسمانی رد عمل، کام پر مبنی طریقہ کار، استقرائی یعنی انڈکٹیو طریقہ کار یا استخراجی یعنی ڈیڈکٹیو طریقہ کار۔ تو استاد جو ہے استخراجی طریقہ کار کو اپنا رہا ہے یعنی ڈیڈکٹیو اپروچ۔ پہلے ڈیڈکٹیو اپروچ میں پہلے رول بتا دیا جاتا ہے، فارمولے بتا دیے جاتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے اس کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ تو وہ پہلے فارمولہ، اس میں یہی ہے سوال میں کہ استاد نے پہلے اصول بتا دیے اور پھر جملے بنانے کو کہا، تو وہ ڈیڈکٹیو اپروچ ہوتا ہے۔ تو چوتھا والا جو ہے آپشن وہ صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ تعاونی تدریس یعنی ریمیڈیل ٹیچنگ ان بچوں کے لیے ہے جو موضوع کو سمجھ نہیں سکتے یا انہیں پریشانی ہو رہی ہے، یا کلاس کرنے میں پابند نہیں ہیں، یا آموزشی نقص سے دوچار ہیں، یا ہدف زبان میں ماہر ہیں۔ تو تعاونی تدریس یعنی ریمیڈیل ٹیچنگ جو ہے وہ ان بچوں کے لیے ہوتی ہے جو موضوع کو سمجھ نہیں سکتے یا انہیں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے تعاونی تدریس کی جاتی ہے۔ جو بچے نہیں سمجھ سکتے ہیں، جن کو سمجھنے میں دشواری آتی ہے، تو ان کے لیے۔ اگلا سوال ہے کہ ایک مؤثر استاد کے طور پر 8ویں جماعت کے طلباء کی زبان کو فروغ دینے کے لیے درج ذیل میں سے آپ کس پر سب سے زیادہ عمل کریں گے؟ ایک 8 کلاس کا جو ہے جماعت کا طالب علم ہے، 8ویں جماعت کا، اس کو زبان کو فروغ دینے کے لیے درج ذیل میں سے کس پر سب سے زیادہ عمل کریں گے؟ ان کی سطح کو جاننے کے لیے مستقل ٹیسٹ لیں گے، نصابی کتاب سے زبان کی تدریس کریں گے، یا انہیں ہدف زبان میں بات چیت اور اظہار خیال کے مواقع فراہم کریں گے، یا کاموں اور سرگرمیوں میں ریلیہ کا استعمال کریں گے؟ تو ایک مؤثر یعنی کہ ایک اچھا استاد جو ہے، ایک اچھے استاد کے طور پر 8ویں جماعت کے طالب علم کو زبان کے فروغ دینے کے لیے جو ہے ایک استاد کو جو ہے یہ عمل اپنانا چاہیے کہ انہیں ہدف زبان یعنی ٹارگٹ زبان جو ہوتی ہے اس میں بات چیت اور اظہار خیال کے موقع فراہم کرنے چاہیے۔ بچوں کو جب موقع ملے گا اپنی زبان اس کو موقع فراہم کیا جائے گا، موقع ملے گا بات چیت کرنے کا اپنی ٹارگٹ زبان میں، تو اس سے جو ہے ان کی زبان میں فروغ ہوگا، زبان کو فروغ ملے گا۔ تو تیسرا والا جو ہے آپشن اس کا درست ہوگا کہ انہیں ہدف زبان میں بات چیت اور اظہار خیال کے مواقع فراہم کریں گے۔ ایک استاد جو ہے بچے کو ہدف زبان میں بات چیت اور اظہار خیال کے موقع فراہم کرے گا۔ اگلا سوال ہے کہ اسکول میں داخلے کے وقت بھی طلباء میں زبان سمجھنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے، بچوں کو صرف معیاری زبان پڑھائی جانی چاہیے، بچے کے پاس تمام معلومات ہوتی ہیں کہ انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، یا بچے ایک زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسکول میں داخلے کے وقت بھی طلباء میں زبان سمجھنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے۔ تو فرسٹ آپشن جو ہے اس کا صحیح ہوگا کہ پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے۔
اگلا سوال ہے کہ زبان کی مہارتوں کے حوالے سے کون سا قول درست ہے، کہ زبان کی مہارتوں کے حوالے سے کون سا قول درست ہے۔ تمام لسانی مہارتیں باہم مربوط ہیں، تمام لسانی مہارتیں خود بخود تیار ہوتی ہیں، تمام لسانی مہارتیں صرف نصابی کتابوں سے تیار کی جاتی ہیں، یا لسانی مہارتوں میں سے کوئی بھی باہم مربوط نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کہ زبان کی مہارتوں کے حوالے سے کون سا قول درست ہے۔ تو زبان کی مہارتوں سے یہ قول درست ہے پہلا والا، کہ تمام لسانی مہارتیں جو ہیں وہ آپس میں مربوط ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سیاق و سباق میں قواعد کا مطلب کیا ہے۔ سیاق و سباق میں قواعد کا مطلب کیا ہے؟ قواعد کا حوالہ صرف نصابی کتابوں میں دیا گیا ہے، قواعد کو سبق کے تناظر میں پڑھایا جاتا ہے، یا متن کے تناظر میں قواعد کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ قواعد اور سیاق و سباق دونوں مختلف ہیں۔ تو اس کا دوسرا آپشن جو ہے وہ صحیح ہوگا کہ قواعد کو سبق کے تناظر میں پڑھایا جاتا ہے، قواعد کو سبق کے تناظر میں پڑھایا جاتا ہے۔ کہ لیو وائگوتسکی کے سماجی نشو و نما کے نظریے پر پختہ یقین رکھنے والے استاد کے طور پر آپ اپنے بچوں کا اندازہ قدر کرنے کے لیے درج ذیل طریقوں میں سے کس کو ترجیح دیں گے؟ آپ اگر ایک استاد کی حیثیت سے آپ لیو وائگوتسکی کے نظریے کے حامل ہیں اور استاد کے طور پر آپ اپنے بچوں کا اندازہ قدر کرتے ہیں تو درج ذیل طریقوں میں سے کس کو ترجیح دیں گے؟ باہمی تعاون کا منصوبہ، معیاری جانچ، حقائق پر مبنی سوالات کو یاد کریں گے، معروضی کثیر انتخابی قسم کے سوالات۔ تو پہلا والا جو آپشن ہے کہ باہمی تعاون کا منصوبہ جو ہے اس کو ترجیح دیں گے، باہمی تعاون کے منصوبے کو ترجیح دیں گے۔ آنکھ سے معذور ایک بچے کی خصوصی ضروریات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک استاد کو کون سا تدریسی عمل اپنانا چاہیے؟ آنکھ سے معذور ایک بچہ ہے، اس کے لیے خصوصی ضرورت جو اس کی خصوصی، کیونکہ ایک آنکھ سے معذور بچے کو دکھ نہیں رہا ہے، روشنی نہیں ہے اس کو، تو پڑھنے میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے بچوں کے لیے کون سی خصوصی ضروریات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کون سا طریقہ عمل اپنائے گا ایک استاد؟ بصری مواد کا انتخاب کرنا چاہیے، مشکل نصاب کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو یہ تو بہت ہی نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ مشکل نصاب کا انتخاب کرنا چاہیے، تو یہ تو ہوگا ہی نہیں۔ بریل کتابیں اور سماعی مواد مہیا کرانا چاہیے۔ تو بریل لپی کے ذریعے جو ہے ایک آنکھ سے معذور بچے کو پڑھایا جاتا ہے، اور سماعی مواد یعنی سننے سے تعلق رکھنے والا جو مواد ہوتا ہے وہ مہیا کرایا جاتا ہے آنکھ سے معذور بچے کو۔ تو بریل کتابیں اور سماعی مواد مہیا کرانا چاہیے، تیسرا آپشن اس کا درست ہوگا۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق کون سا اصول تعلیم کا بنیادی اصول نہیں ہے؟ نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کی جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے مطابق کون سا اصول تعلیم کا بنیادی اصول نہیں ہے؟ تو تو نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کے مطابق جو ہے وہ بنیادی اصول نہیں ہوگا۔ کلاس 3 تک بنیادی خواندگی حاصل کرنا تو یہ تو ہے اس کے اصول میں۔ آرٹس اور سائنس میں شمولیت یہ بھی ہے۔ امتحان کے لیے پڑھنے کے بجائے جو ہے وہ بچے کو سمجھانے پر زور دینا، یعنی ذہن سے جڑا ہوا، کہ اس کو رٹانا نہیں ہے، اس کو سمجھ، اس کی تفہیم، اس کی فہم میں اضافہ کرنا ہے۔ اور چوتھا والا جو آپشن ہے مسلسل جانچ کے لیے ایک بنیادی عمل کے طور پر تکمیل جانچ کرنا، تو یہ والا آپشن جو ہے وہ غلط ہوگا، کیونکہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے مطابق فارمیٹیو اسسمنٹ پر زور دیا جاتا ہے، یعنی کہ پڑھائی کے دوران بچے کا اسسمنٹ کرنا، اعادہ کرنا، جانچنا اور بچے کی غلطیوں کو سدھارنا۔ سمیٹیو اسسمنٹ نہیں ہوگا، تکمیل جانچ یعنی سمیٹیو اسسمنٹ نہیں ہوگا۔ تو چوتھا والا آپشن اس کا صحیح جواب ہے۔ درج ذیل میں سے کون توسیعی مطالعے کے مقصد میں شامل نہیں ہے؟ تحسین کے لیے پڑھنا، ارتشاح کے لیے پڑھنا، قواعد کی آموزش کے لیے پڑھنا، لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھنا۔ تو درج ذیل میں سے توسیعی مطالعے کے مقصد میں شامل نہیں ہے قواعد کی آموزش کے لیے پڑھنا۔ توسیعی مطالعے کا مقصد جو ہے تحسین کے لیے پڑھنا، ارتشاح کے لیے پڑھنا، لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھنا، اس کے جو ہے مقصد میں شامل نہیں ہے قواعد کی آموزش کے لیے پڑھنا۔
अगला सवाल है तदरीस का वो तरीक़ा जिसमें उस्ताद 4 तलबा एक इज्तिमाई आमोज़शी ग्रुप बनाते हैं जिसमें सबके रोल अलहदा होते हैं। मतन के मवाद पर मुकालमा होता है जिससे तफ़हीम मतन के मुताले में बेहतरी होती है। इस तरीक़े को क्या कहा जाता है? क़वाइद का इतलाक़, बाहिमी तदरीस, अख्तियाती तदरीस या मिसाली मुताला। एक तदरीस का वो तरीक़ा जिसमें उस्ताद 4 तलबा एक इज्तिमाई आमोज़शी ग्रुप बनाते हैं जिसमें सबके रोल अलहदा होते हैं। मतन के मवाद पर मुकालमा होता है जिससे तफ़हीम मतन के मुताले में बेहतरी होती है। इस तरीक़े को क्या कहा जाता है? तो इस तरीक़े को बाहिमी तदरीस कहा जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन बाहिमी तदरीस कहा जाता है। अगला सवाल है कि रोज़मर्रा की ज़बान जो हम आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वक़ूफ़ी एकाडमिक ज़बान की महारत, बुनियादी आपसी तरसील की महारतें, आपसी ज़ुबान की महारत या तरसील ज़बान की महारतें। तो रोज़मर्रा की ज़बान में जो आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है बुनियादी आपसी तरसील की महारतें। दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा। ये जो है कुछ सवाल थे आप प्रीवियस ईयर के, ये कुछ सवाल हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनाए गए सवालात नोट्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुंचता है, पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।